ذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ کی آخری آیات عقائد کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا اور مشرکین مکہ کا ایک بنیادی غلط عقیدہ سامنے آیا تھا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. آج بھی اسی حوالے سے کچھ تفصیل ہے اور ان کے لفظ ذکر کیا ہے قرآن نے. وہ کہا کرتے تھے ما ندری مساء، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. یعنی استہزاء، طنز، ایک تو انکار ہوتا ہے، ایک ساتھ ساتھ مذاق اڑانا. اور یہ جو دو طبقات ہیں، ایک صاحب ایمان اور ایک منکرین، ان دونوں طبقات کا ذکر تقریباً ہر جگہ قرآن میں جہاں ان کی آخرت کے حوالے سے ان کے انجام کا ذکر ہے، دونوں کا تذکرہ عام طور پر ساتھ ساتھ آتا ہے. کل آپ نے آیات آخری یہ سنی تھی، ذکر آیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، منکرین ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، توحید کا اور اللہ کے وجود کا انکار کیا، ان سے اللہ جل شانہ کی طرف سے مکالمے کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں تمہارا رویہ کیا ہوتا تھا؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ اور وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تم تکبر کیا کرتے تھے، بڑائی تمہارے دلوں میں تھی، استہزاء کرتے تھے، اور تم تو قوم ہوئی ایسی مجرمین جو کہ مجرم. قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر بھی مجرمین کا تعلق عام طور پر مسلمین کے مقابلے میں آیا ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں. یہاں بھی آپ غور کریں، پہلی آیت میں ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں جو کافر ہیں انہیں کہا جا رہا ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ تم مجرم لوگ ہو. اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر بھی اسی کو ذکر کیا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمین کو اور مجرمین کو ایک جیسا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، آگے آئے گی وہ آیت، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو تم وہ قوم ہو جو کہ بڑے مجرم تھے، جرم کیا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ تم تکبر کرتے تھے اور تم ہو ہی مجرم قوم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں.
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمائے اسی حدیث میں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ آگ میں اور جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا، ہم بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں غلط فہمی سے تکبر کا مفہوم۔ ان صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ بظاہر ہم تکبر ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پسند کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، اور وہاں جوتے کے لفظ، میرا جوتا اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری فلاں چیز اچھی ہو، بندہ اچھی سے اچھی چیز سمجھتا ہے کہ اچھا لگے، تو یہ تکبر میں تو نہیں آ رہا؟ تو اس حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ سے اس کی وضاحت فرمائی کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق، انسان حق کا انکار کرے، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہے اصل تکبر۔ لوگوں کو حقارت کے ساتھ سمجھے کہ میرے پاس اگر ایک چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو میں اسے حقیر سمجھنا شروع کر دوں، نعوذ باللہ۔ یا ایک بات واضح ہو گئی ہے، حق واضح ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اس پہ میری ذات پہ فرق پڑتا ہے میں اس کا انکار کر دوں، یہ ہے تکبر۔ یعنی حق بات کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ وہ تکبر ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ہوگا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح یہ جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے اہل جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت کو مخاطب کر کے کہا، یہ جنت میری رحمت ہے، میں نے اس کو رحمت بنایا، جنت کو میں نے رحمت بنایا ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا اس کے ذریعے رحمت کروں گا، اس کو اس میں داخل کروں گا۔ اور پھر اللہ نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو غضب بنایا ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہوں گا اس کے ذریعے سے اس پر غضب اللہ کا نازل کروں گا۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ لیکن یہ حقیقت ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ اللہ معاف کرے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تکبر کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ ہے، لا ریب فیہ، کل بھی الفاظ آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قل تم، اللہ فرما رہے ہیں تم یوں کہتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت، یہ وہ لفظ ہے، ہم تو جانتے ہیں قیامت کیا چیز ہوتی ہے، نعوذ باللہ، مذاق اڑاتے تھے۔ اور آگے کہتے تھے وَإِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، اور ہم گمان نہیں کرتے مگر گمان کرنا، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں قیامت کے بارے میں ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے، یعنی قیامت کے بارے میں یقین تو بالکل نہیں ہے، اور ہم تو گمان کرتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی قیامت قائم ہوگی، ہاں إِلَّا ظَنًّا، اگر ہے بھی تو ایک معمولی سا گمان۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ظنن میں تنوین تحقیر کے لیے ہے، تقلیل کے لیے ہے، ایک ذرہ برابر گمان ہی ہے ہمارا، ورنہ بمستیقنین یہاں پر بھی با اس میں مزید مبالغے کے لیے، تاکید کے لیے ہے، اور ہمیں بالکل بھی قیامت کا یقین نہیں ہے کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، اللہ بچائے۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گی وہ برائیاں جو وہ عمل کیا کرتے تھے، آنے والا ہے قریب وقت، وہ سامنے آ جائیں گی، اور پھر وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے یہ سب کچھ ہوگا، ان قریب ایسا ہونے والا ہے، وہی چیزیں انہیں گھیر لیں گی قیامت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، استغفر اللہ، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا
وقیلا یہ کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول گئے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات سے، تم بھول گئے تھے، تمہیں بار بار تنبیہ کی جاتی تھی، تاکید کی جاتی تھی ایک دن آنے والا ہے، تم مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آئے گا ہم بھی تمہیں بھول گئے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سب کیفیت تم پر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا ہم ابھی دنیا میں ہیں، ہم اگر چونکتے ہیں کہ اس سزا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، وہ کیا وجوہات ہیں؟ وہ آگے اگلی آیت میں ہے، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے، بعض تفاسیر میں، اللہ میں محفوظ رکھے، مشرکین مکہ آپس میں بیٹھتے تھے اور قرآن کی صورتیں آپ الحمدللہ آپ کے علم ہی ہیں، ایک قرآن میں سورہ بقرہ کے نام سے ہے، ایک مائدہ کے نام سے ہے، ایک سورہ نساء کے نام سے ہے، ایک سورہ نحل کے نام سے ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ صورتیں تھیں۔ تو مذاق کے طور پر آپس میں بیٹھتے تھے اور ہنسی مذاق میں یوں کہا کرتے تھے، دیکھو بھائی، ایک کہتا تھا استغفر اللہ، ایک یوں کہتا تھا کہ مجھے گائے سے بڑی محبت ہے، گائے تو میری ہو گئی، میں اسے دودھ لیا کالا کروں، یعنی سورہ بقرہ کو، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک کہتا تھا مجھے کھانے سے بڑی محبت ہے، مائدہ میری، ایک کہتا تھا مجھے عورتوں کی بڑی رغبت ہے، نساء میری، ایک کہتا تھا مجھے شہد بڑا اچھا لگتا ہے تو نحل میری، یوں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے، فالیوم لا یخرجون منہا، آج کے دن، قیامت کے دن، نہ تو اس سے وہ نکالے جائیں گے اور ولا ہم یستعتبون، نہ ہی انہیں معافی کا موقع دیا جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے، دنیا میں بھی انسان کرتا ہے کہ مجرم ہے یا اولاد ہی ہے، شاگرد ہے، پکڑا گیا کسی چیز میں سزا کے طور پہ، لیکن استاد ہے یا ماں باپ ہیں، اگر وہ روئے دھوئے تو موقع دے دیتے ہیں کہ چلو ایک موقع اور دے دیے، چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا یستعتبون، وہاں پھر آنے کے بعد اب معافی کا موقع وہ نہیں ان کو دیا جائے گا۔ آخری آیات، یہ قرآن میں بہت کم اس قسم کی آیات ہیں، آپ اگر غور کریں، یہ غالباً ایک ہی موقع ہے قرآن میں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیات یوں بھی ہو سکتی تھی رب السماوات والارض خلق السماوات والارض، نہ، رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، تاکید کے لیے حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے، اسی ذات کے لیے ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور صرف آسمان و زمین نہیں، تمام جہانوں کا بھی رب ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کا آغاز بھی اسی الفاظ سے تھا، الحمدللہ، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، تمام کی تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، کیوں؟ آگے اس کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، سب کچھ ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، اور رب العالمین بھی ہے۔ اور رب آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے خلق، خالق تو ہے ہی اللہ ہر چیز کا 100% ہے، ایک ہوتا ہے لفظ رب، ہم اردو میں کہتے ہیں تربیت، یہ تربیت کے لیے ہر چیز ضروری ہے، تربیت کے لیے ویسا ماحول بھی فراہم کرنا ضروریت ہے، تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک مسلسل پروسیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اس نے خلق کر کے فارغ ہو گیا، نہ، وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، وہ اس کی صفت ربوبیت کا یعنی ایک طرح سے نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، تو رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ اب آخری آیت میں وہی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائیاں اسی ایک ذات کے لیے ہیں جو آسمانوں کی اور زمین کی تمام بڑائیاں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے غالباً، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بڑائی، کبریائی، یہ میری چادر ہے، اور آگے ارشاد فرمایا اور عظمت میری ازار ہے۔
جیسے انسان استعمال کرتا ہے ایک اوپر کی چادر ایک نیچے کی چادر، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، اور جو مجھ سے یہ چھیننا چاہے گا میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ یعنی جو اپنے اندر بڑائی پیدا کرنا چاہے گا، عظمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہے گا، وہی کسی نے کہا ہے نا، غرور و تکبر تیری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی سو میری چیز ہے۔ انسان کو عاجزی ہی روا ہے، انسان ہے ہی مٹی کا ہے، اس کے لیے عاجزی اور مٹی میں اس نے جانا ہے، وہی اس کے لیے ہے۔ اصل بڑائی صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے، کسی حدیث میں تو میرے نظر سے نہیں گزرا، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان دو آیات کو بھی صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑے اس کے اثرات ہیں، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنی عاجزی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ 25واں پارہ اور سورہ جاثیہ آج مکمل ہو گئی۔ وہ جو حامیم شروع ہوئی تھیں ان میں ایک باقی ہے، حوامیم میں 6 پوری ہوئی ہیں، 7ویں حامیم ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ ترجمہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے گویا اللہ کی طرف سے یوں کہا جائے گا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا، افلم تکن آیاتی، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ یقیناً کی جاتی تھی۔ فاستکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، وکنتم قوم مجرمین، اور تم تو مجرم لوگوں میں سے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ان وعد اللہ حق والساعة لا ریب فیہا، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قلتم، تو تم یوں کہا کرتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہم گمان ہی نہیں کرتے مگر معمولی سا گمان، وما نحن بمستيقنین، اور ہمیں قیامت کا کوئی یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور سامنے آ جائیں گی وہ برائیاں جو وہ عمل کیا کرتے تھے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے۔ وقیل اليوم ننساکم، اور کہا جائے گا انہیں کہ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ تم نے بھلا دیا تھا اس دن قیامت کے دن کی ملاقات کو۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم، یہ تمہارا ٹھکانہ یہاں کیوں ہے؟ ذالکم، یہ اس لیے بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے، فالیوم، پس آج کے دن، لا یخرجون منہا، نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے، اور ولا ہم یستعتبون، نہ ہی انہیں معافی کا موقع دیا جائے گا، توبہ کا موقع بھی نہیں ہوگا، اب تو وہ عمل کی دنیا زندگی ختم۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں تمام بڑائیاں آسمان و زمین کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کی ذات غالب بھی ہے اور ہر حکمت کو جاننے والی بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پہ ہم سب کو کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باران رحمت کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالی رحمت کی بارش ہمیں عطا فرما۔ اللہم اغثنا یا مغیث، اللہم اغثنا یا مغیث، اللہم اغثنا یا مغیث۔ یا اللہ بڑے گناہ گار خطا کار ہیں، ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، ہم پر رحم والے کرم والی بارش عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔
ہم سب کو ہر قسم کی تکالیف، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اس صحت والی زندگی کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے اعزاء و اقرباء اس جہاں سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما۔ ایمان پر استقامت ہمیں نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔